سر جتنے اسپوک پرسنز ہیں ان جماعتوں کے وہ تو جو بول رہے ہیں اس سے تو لگ ہی نہیں رہا کہ یہ جماعتیں سوچیں مملکت جو چلانے ہیں نا اس کے لیے دل بڑا بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا ٹھیک. جہاں آپ یعنی یہ شور و غوغا مچا کے اور اس وقت سزائیں دے کے آپ یعنی ہر وقت یہ رویہ آپ کو اختیار نہیں کیا جائے گا. جب مسلمان آپس میں لڑنے لگے ہماری تاریخ میں تو ہماری تاریخ تو بھری پڑی ہے نا ہماری اپنی لڑائیوں سے. بے شک. تو جو ہمارے فقہاء ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی مسلمان اور مسلمان سے لڑ رہے ہیں تو اب جو مسلمانوں پر جو شکست کھا جائیں گے ان پر ان قوانین کا اطلاق نہیں ہوگا جیسے کہ جو غیر مسلموں کے لیے ہیں. جیسے کہ اگر ایک مسلمان سے لڑے گا, ٹھیک ہے, مسلمان لشکر مسلمان سے لڑے گا, ٹھیک ہے, اور جو ہارنے والا ہے اس کی عورتوں کو لوڈیاں نہیں بنایا جائے گا. اچھا. مال ان غنیمت کے مردوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا. ان کا جو مال ہے اس کو مال غنیمت نہیں سمجھا جائے گا. اچھا. ان سے مختلف طریقے سے ڈیل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. قوانین ان پر لاگو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری فقہ میں یہ بات موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو گنجائش اس بات کی ہے دل بڑا کرنے کی, 2 سال قید ہو گئی لوگوں کو, اب بزرگ لوگ جو ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں, ان کے اوپر آپ اچھا حسن سلوک کریں اور دل بڑا کر لیں, اچھی بات ہے. ہماری تاریخ بھی بھری پڑی. آپ پتہ نہیں صلاح الدین وہ جو رچرڈ ہے, صلاح الدین ایوبی کے مقابلے پہ جو لڑ رہا تھا, رچرڈ دی شیر دل کیسے کہتے ہیں, لائن ہارٹڈ, اب وہ بیمار ہو گیا. جب بیمار ہوا اور صلاح الدین کو خبر پہنچی, اس نے اپنا معالج اس کے علاج کے لیے بھیج دیا, اپنا ڈاکٹر. بڑکپن کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے نا. تاریخ نے یاد رکھا اور یاد کیا جاتا ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے. ٹھیک ہے نا. سلام پیش اور تاریخ یاد کرتی صلاح الدین ایوبی کو. بانی پی ٹی آئی گرے تھے, نواز شریف صاحب گئے تھے جب عمران خان صاحب گرے ہیں ہسپتال میں تھے, نواز شریف صاحب ان کی مدد پرسی کے لیے گئے. تو اب بھی جو محترمہ یاسمین راشد ہیں ان کو رہا کیا جائے فوری طور پر. اچھا ٹھیک. اور ان کی سزا ختم ساقط کر دی جائے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ توفیق نہیں ہوتی تو اپیل ہوتی ہے, اپیل میں حکومت کہہ دے کہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کی سزا کم کر دی جائے. جن کو سزائیں ہو گئیں ان کے خلاف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جی انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے, لیکن جن کی بریت ہو گئی شاہ محمود قریشی ان سے متعلق سوال کیا گیا تو کیا جواب ملا؟ ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب سے آج سوال ہوا, انہوں نے کیا کہا ذرا دکھاتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا. یہ کہنا بالکل قبل از وقت ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف ابھی 8-9 مقدمات اور ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر آ رہے ہیں. جو یہ فسطائیت ہے اس کا ہم سب شکار ہیں, اس میں کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے. لہٰذا کوئی غلط مفروضہ نہ قائم کیا جائے. ایک مقدمے میں اگر کسی کو بریت مل گئی ہے تو باقی میں بھی مل جائے گی. اس لیے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پورا نظام جو ہے وہ اب تابع ہے, وہ کنٹرول میں ہے, اور پاکستان کی عوام یہ دیکھ رہی ہے نا, یہ سب کچھ پاکستان کی عوام کے لیے چیلنج ہے. زندہ قومیں جواب دیا کرتی ہیں. سر اب تو سوالات اٹھ رہے ہیں. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے سلمان اکرم راجہ یہ کو پھر رہے ہیں آزاد. اچھا. ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا, ان پہ مقدمہ کیوں نہیں قائم کیا, یہ بھی تو ہے نا. اس طرح کی جب آپ بات کرتے ہیں, اب قانون دانوں کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, فسطائیت ہے, عدالتوں کو قابو کر لیا ہے, نظام ہمارا کیس لڑیں, دم توڑ گیا ہے, دلائل دیں, کیس لڑیں. آپ نے مقدمہ لڑا ہے, اب آپ مقدمہ لڑنے کی تیاری کریں اور اپنا آپ کو ریلیف مل جائے گا. یعنی اگر آپ کے دلائل وہ ٹھوس ہیں جو آپ دے رہے ہیں, عدالت میں یہ باتیں کہیں تو لوگوں کو کیوں آپ بہکاتے ہیں, لوگوں کو کیوں آپ جذبات اور سر ایک اور بات بھی ہے, مشتعل کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ فیصلے فوراً اس وقت ہو جاتے 9 مئی کے دن بعد ہو جاتے, میں جب بھی جاتا ہوں ہمارے ٹی وی کے اوپر کئی جگہ جانا ہوتا ہے, ٹیلی ویژن سکرین پہ بحث ہو رہی ہے, ہمیں تو آزادی حاصل نہیں ہے, بات نہیں کر سکتے. اور میں نے ان سے پوچھ, اور جو بولتا ہے وہ دھر لیا جاتا ہے. تو میں پھر ان سے پوچھتا ہوں جو سب بول رہے ہوتے ہیں, حضور آپ کیسے پھر رہے ہیں آزاد؟ آپ کو کیوں نہیں اٹھایا گیا, آپ کو کیوں نہیں اٹھا لیا, آپ کوئی ضمیر کی بات نہیں کر رہے, پھر وہ کسیانے ہو جاتے ہیں. پھر لوگ مجھ سے پوچھتے بھائی آپ کو آزادی ہے بات کرنے کی؟ میں نے کہا بھونکنے کی آزادی نہیں ہے, بولنے کی تو ہے. بالکل. دنیا کی کون سی بات ہے جو ہم ڈسکس نہیں کرتے, جس پر ہم تنقید نہیں کرتے؟ تو ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے میں کوئی مثالی جمہوریت نہیں ہے ہماری, ٹھیک جیسی بھی ہے,
لیکن ارد گرد کو دیکھیں تو اس سے بڑی غنیمت بہت بہتر ہے. ٹھیک. اچھا سر, اب جب شاہ محمود قریشی صاحب انڈیا میں آپ دیکھ لیں, جی انڈیا جو اتنی بڑی جمہوریت ہے اس کا مقابلہ تو کریں, وہاں کیا صورتحال ہے؟ مسلمانوں کی دکانیں کہہ رہے ہیں ان سے آپ چیزیں نہ خریدیں. تو آپ کے اقلیتوں کے اور ساتھ, ابھی آپ دیکھیے, ابھی یہ جو وہاں کے ممبئی کے کیس کے ملزم ہیں 12 سال قید کاٹی ہے, اب بری ہوئے عدالتوں سے, ایگزیکٹلی, اور ان کو دہشت گرد بنا دیا, ان کو کیا کیا کہانیاں بنا کے زندگیاں تو تباہ کر دی نا سر ان کی, جس کو 10 سال 12 سال آپ نے رکھا وہ تو تباہ ہوگی زندگی. ہمارا ملک جو ہے, جو بھی ہمیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں, یعنی آپ تو یہ دیکھیے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے. آپ وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ جو اسرائیل ہے کہ یونیسکو کو چھوڑ دیا جناب, ہم اس کو پیسے نہیں دیں گے. امریکہ نے کیوں؟ یونیسکو نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا. اسرائیل کے بارے میں جو امریکہ کا نقطہ نظر ہے اس سے اختلاف کیا ہے, اس لیے ہم نے یونیسکو کی فنڈنگ بند کر دی ہے. یہ ٹرمپ صاحب نے اعلان کیا. تو آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں ہمیں جو بھی آزادی میسر ہے نا, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور سنجیدگی سے کوشش کریں. آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی جد و جہد جاری رکھیں, لوگوں کو نہ اکسائیں, نہ لڑائیں, نہ ان کو اس آزمائش میں ڈالیں. کیوں آپ لوگوں کے یعنی ایک زندگی جو ہے حرام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے سر, اب یہ تو ظاہر ابھی اور بھی کیسز ہیں جس کے فیصلے ہونے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی سر جو بریت ہے وہ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے خوشائند ہے یا یہ موجودہ قیادت کو مشکل میں ڈال رہی ہے؟ دیکھیے, اس میں شاہ محمود قریشی تھے, اس میں موجود نہیں تھے, ان کے خلاف ثابت نہیں ہو سکا, کوئی استغاثہ, کوئی ایویڈنس نہیں لا سکا, ان کو رہا کر دیا گیا. سر لیکن شکوہ شکایت تو یہ کیا جاتا ہے نا کہ جی ان سے نہ کوئی ملنے گیا, نہ ان کو وہ اہمیت دی گئی جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کو. چھوڑے نا, یہ تو پی ٹی آئی جانے, اس کا کام جانے. تو شاہ صاحب کو ہم سے پوچھ کے تھوڑی گئے پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی میں گئے, اس کے وائس چیئرمین ہیں, بالکل, اس کے بعد جو خان صاحب کے بعد دوسرے بڑے آدمی ہیں. تو اب اس میں پہلے جاوید ہاشمی صاحب صدر بنے تھے, تو ان کے درمیان کشمکش رہتی تھی کہ سینئر موسٹ کون ہے, اور اب پھر پرویز الہی صاحب پریزیڈنٹ ہیں. وہ تو جناب بالکل, پرویز الہی صاحب تو نہ دکھائی دیتے ہیں نہ سنائی دیتے ہیں, تو وہ تو ایک عملی طور پر تو ایک بس آرام کی زندگی گزار رہے ہیں, ریٹائرمنٹ کی. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کا بھی ان کو موقع دے, اللہ کرے وہ باہر آ جائے. وہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے, وہ ان سب جو اس وقت لیڈرشپ موجود ہے نا پی ٹی آئی کی, اس سے بہتر طریقے سے معاملات چلا سکتے ہیں اور راستہ جو ہے نکال سکتے ہیں آگے بڑھنے کا. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک کنفیوژن تھی, میں نے کہا وہ آپ سے ذرا ابھی تو ان کے بیٹے کو بھی پہلے, وہ بھی آزمائش میں مبتلا ہے. اچھا, جو ان کا بیٹا ذہن ہے, اس کے ساتھ کیا درگت بنائی ہے اس کی پی ٹی آئی. ایگزیکٹلی, ان کی دیکھیں, اور ان کی بہو جو اس سے کیا بدتمیزی ہوئی, ان کو بھی گرفتار کیا گیا. یہ دیکھیں یہ تماشے ہیں. ان کی بیٹی جو ہے مہربانو, وہ میدان میں ڈٹی ہوئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنا وقار کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں, ان کی عزت خراب نہ کریں.